عبداللہ عبداللہ کے نام جو میرے تمہارے ہم سب کے اندر نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ محبت سی ہو گئی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے بستر پر تھا۔ پپا مما اور میرے سبھی دوست پریشان سے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ کاشف نے بتایا کہ انہیں ہسپتال سے ہی کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا اور ان کے مطابق مجھے درگاہ سے عبداللہ نامی کوئی لڑکا میری ہی گاڑی میں ڈال کر کسی ڈرائیور کے ہمراہ یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مما پاپا کے آنے تک وہیں انتظار کیا اور پھر گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر کے چل دیا۔ تب تک ڈاکٹرز میرے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروا چکے تھے۔ انہوں نے عبداللہ کی موجودگی میں ہی بتایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہو سکتا ہے دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے چکر آ گیا ہو۔ پاپا نے ہی میری دوستوں کو اطلاع کروائی تھی۔ وہ سبھی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے سوائے اینی کے۔ وہ بالکل ہی خاموش اور چپ چاپ سی ایک جانب کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نرس نے انہیں میرے آرام کی خاطر جانے کو کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے مجھ سے رخصت ہو گئے۔ سب سے آخر میں اینی میرے بستر کے قریب آئی اور ہاتھ ملاتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں تمہاری درگاہ کی منت پوری کر دے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے کاشف نے سب کچھ بتا دیا ہے ساحر۔ مجھے اپنی ہار سے زیادہ اس لڑکی کی جیت پر خوشی ہے۔ چلو کوئی تو ہے اس دنیا میں ایسا جو پہلی ہی نظر میں تمہارے دل میں اترنے کا ہنر جانتا ہے۔ میری مانو تو اب دیر نہ کرنا۔ کبھی کبھی محبت میں ایک ذرا سی دیر بھی صدیوں کی مسافت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ چلتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اینی پلٹ کر چل دی۔ میں اسے پیچھے سے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ مما جو اس وسیع و عریض کمرے کی دوسری جانب ڈاکٹر سے میرے متعلق کسی بحث میں مشغول تھیں، انہوں نے غور سے اینی کو یوں پلٹ کر جاتے اور مجھے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں کاشف نے اندر جھانکا تو میں نے غصے سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قریب آتے ہی اپنے کان پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود تیزی سے فرفر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں یار تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن یقین کرو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے اسے پہلے دن سے ہی تم پہ شک ہو گیا تھا اور پھر جس طرح تم یکدم غائب ہو گئے میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن تم نے اس سے یہ کیوں کہا کہ مجھے اس سے محبت سی ہو گئی ہے؟ مما نے دور سے کاشف کو آواز دی تو وہ وہاں سے ٹل گیا اور میں کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا۔ کاشف ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ یہ ساری علامات ایک اسی جان لیوا بیماری کی طرف تو اشارہ کرتی تھیں جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا تھا، اور بقول کاشف اگر محبت نہیں تو کم از کم محبت سی ضرور ہو گئی تھی۔ اور جب رات کو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر پہنچا تو یہی بحث مما اور پاپا میں چھڑ چکی تھی۔ پاپا میرے بے ہوش ہونے کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے گھبرا کر مما کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور اب مما بضد تھیں کہ اگر یہ ساری کیفیات اس ایک لڑکی کی وجہ سے تھی تو پھر مزید انتظار کرنا سراسر حماقت ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو دونوں نے جھڑک کر خاموش کروا دیا اور طے یہ پایا کہ کل ہی مما اور پاپا جا کر حاجی مقبول صاحب سے میرے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ، سب سے منفرد اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے والدین تھے۔ حاجی مقبول صاحب کا تو معاشرے میں بڑا نام تھا، جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے ان کے تعاون سے چل رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زہرا اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہی ہوتی تب بھی مما اور پاپا اسے جھٹ سے اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتے، صرف میری خوشی کے لیے۔ اس لمحے مجھے اپنے لڑتے جھگڑتے والدین پہ بے حد پیار آیا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر پالا تھا، اور پھر میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی یکدم قرار سا آ گیا۔ زہرا میری ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی میرے روئے روئے میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی۔ تو گویا یہ محبت ہی تھی اور مجھے اس دیوی کے چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار آخر ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خواہ مخواہ میں اتنے دنوں تک خود کو اس دردناک عذاب سے دوچار رکھا۔ میں ساری رات زہرا کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب نوکر نے آ کر مجھے بیڈ ٹی دی۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو مما نے بتایا کہ نہ صرف پاپا نے حاجی مقبول صاحب کو فون کر کے ان کے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، بلکہ ہم لوگ آج سپہر کی چائے پر حاجی صاحب کے ہاں مدعو بھی ہیں۔ میرے اندر ایک دم ہی جیسے ستار کے بہت ستار جھنجھلا اٹھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب تک مجھے اس جذبے کی ادراک نہیں تھا تب تک میں اس کسک اور تڑپ سے بھی انجان تھا، اور اب جب میں اس کا مسرور نشہ محسوس کر چکا تھا تو میرے لیے ایک لمحہ کاٹنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ مما پاپا فوراً ہی مقبول صاحب کے گھر چلے جائیں اور آج ہی واپسی پر کسی نہ کسی طرح زہرا کو اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔
خدا خدا کے دن کا دوسرا پہر ڈھلا اور پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اچانک ہی بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مما نے میرے گال تھپ تھپائے اور گاڑی میں پاپا کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئیں۔ پاپا نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، بیسٹ آف لک پاپا۔ گاڑی زن سے نکل گئی اور میں وہیں لان میں اپنی بے قابو دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت پھانسی کے اس قیدی کی طرح تھی جسے یہ پتہ ہو کہ چند گھنٹوں بعد اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے سادہ پانی کا گھونٹ بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، فوراً اکائی سی آ جاتی۔ وقت اپنی جگہ جیسے جامد سا ہو کے رہ گیا تھا۔ جانے کتنی صدیوں بعد شام ڈھلی اور مغرب کے وقت تک تو مجھے یوں لگنے لگا جیسے آج میرا یہ جنون مجھے رسوا کر کر ہی چھوڑے گا۔ اچانک ہی گیٹ کے باہر پاپا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور چوکیدار نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی اندر پورش میں آ کر رک گئی۔ مما اور پاپا نے قدم باہر رکھے۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا ان دونوں کے پاس جا پہنچا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ دونوں؟ آخر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے ان کے اترتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ مما نہ جانے کیوں مجھ سے نظریں ملانے سے گریزاں تھی۔ میں پاپا کی جانب لپکا۔ آپ ہی کچھ بتائیے نا پاپا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پاپا نے ایک گہری سانس لی اور میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ساحر بیٹا، اس لڑکی نے تمہارا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری، ہم دونوں مل کر بھی اسے قائل نہیں کر سکے۔ مجھے لگا جیسے چند لمحوں کے لیے میری تمام تر سماعتیں مردہ ہو گئی ہوں۔ شاید میں پاپا کی بات ٹھیک سے سن ہی نہیں پایا تھا۔ بے یقینی سے انہیں پھر سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے زور سے بھینچ کر گلے لگا لیا۔ ایسا وہ بچپن میں تب بھی کیا کرتے تھے جب مجھے سائیکل سے گر کر یا کھیلتے ہوئے کوئی زوردار چوٹ لگ جاتی تھی۔ چند لمحے میں تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھر رفتہ رفتہ جب ان کی بات کا مفہوم واضح ہونے لگا تو چوٹ کا درد بھی دھیرے دھیرے لگوں کو کاٹنے لگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اتنی زور سے چیخوں کہ اندر کا سارا شور ایک ہی جھٹکے میں باہر آ جائے۔ مما وہاں رک نہیں پائیں اور آنکھیں پوچھتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئیں۔ لیکن کیوں؟ زہرا نے انکار کیوں کر دیا تھا؟ میرا چند لمحوں کا ساتھ پانے کے لیے نہ جانے کتنی نازنیوں کا دل مچلتا تھا، لیکن وہ جسے میں نے عمر بھر کا ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی، اس نے ایک ہی لمحے میں میرا سارا غرور، سارا بھرم چکنا چور کر دیا۔ کیوں؟ کیا وہ مجھے بھی انہی ہزاروں عام لوگوں کی فہرست میں رکھتی تھی جو اس کی ایک جھلک کے طلبگار ہوں گے؟ مجھے زندگی میں پہلی بار ٹھکرائے جانے کے اذیت ناک درد کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے تو میں نے صرف جیتنا اور فتح کرنا سیکھا تھا، اور میری فتوحات کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اب تو مجھے نام اور چہرے بھی یاد نہیں رہے تھے۔ آج سے پہلے شاید یہ بات کسی نے میرے لیے ہی کہی تھی کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا، لیکن آج کوئی مجھے دیکھتا تو صرف اتنا کہتا، وہ آیا، اس نے دیکھا اور وہ ہار گیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ بین الاقوامی تاجر، ملک کے مشہور انڈسٹریلسٹ اور فیڈرل چیمبر آف کامرس کے صدر توصیف احمد کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرایا بھی جا سکتا تھا؟ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ پاپا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لیے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف آ گئے۔ دھیرے دھیرے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا کہ حاجی مقبول اور ان کے تمام گھرانے والے بہت وضاقدار لوگ ہیں۔ مما اور پاپا کا استقبال تقریباً ویسے ہی کیا گیا جیسے ان کے شایان شان ہو سکتا تھا، لیکن لڑکی کی ماں پہلے سے ہی کچھ بجھی بجھی تھی۔ شاید وہ مما پاپا کے آنے کا مقصد پہلے سے ہی جان چکی تھی، لہٰذا جب پاپا نے زہرا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ حاجی مقبول نے پاپا سے کہا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے مما اور پاپا کا اس بات پہ بے حد شکریہ ادا کیا کہ اتنے بڑے خاندان نے ان کی بیٹی کو اتنی عزت دی۔ بابا نے پھر بھی اس بات پہ اصرار کیا کہ اگر حاجی صاحب چاہیں تو اسی وقت اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ مما میری تصویر لے کر گئی تھی۔ انہوں نے وہ تصویر حاجی مقبول بیگم صاحب کی بیگم کے حوالے کی اور دم سادے نتیجے کے انتظار میں بیٹھ گئیں۔ لیکن شاید زہرا کی ماں کو نتیجے کا پہلے ہی علم تھا، تبھی وہ چند لمحوں بعد ہی واپس آ گئیں۔ تب مجھے خیال آیا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ پہلا رشتہ ہو جو اس غزالہ کی چوکھٹ تک گیا ہو۔ مجھ سے پہلے بھی شاید یہ عمل دہرایا جا چکا ہو، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار یہ عذاب زہرا کے ماں باپ پر وارد ہو چکا ہو، تبھی انہیں بیٹی کے انکار کا اس قدر کامل یقین تھا۔ زہرا کے انکار کے بعد مما اور پاپا کا وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی مما نے ایک آخری کوشش کے طور پر زہرا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ زہرا کی ماں نے مما کو ساتھ لیا اور ان کے کمرے تک جا پہنچی، اور پھر مما کو دروازے تک چھوڑ کر خود وہیں سے واپس پلٹ گئیں۔
شاید مما کو زہرا سے کھل کر بات کر لینے کا موقع دینے کے لیے۔ مما نے زہرا کو دیکھا تو بقول ان کے کہ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اس کا حسن تھا ہی ایسا دل موہ لینے والا، لیکن وہ دل ربا اس وقت بھی غم و یاس کی مکمل تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے مما کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لی کہ اگر ان کے انکار سے مما کا دل دکھا ہے تو نہایت تہہ دل سے ان سے معذرت خواہ ہے، لیکن اس مدعے کو مزید نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے مما کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لی کہ اگر اس کے انکار سے مما کا دل دکھا ہے تو وہ تہہ دل سے ان سے معذرت چاہتی ہے، لیکن اس مدعے کو مزید نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے مما کا ہاتھ تھام کر ان سے یہ بھی کہا کہ جو لڑکی بھی ان کی بہو بنے گی وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہوگی، لیکن وہ خود کو اس اعزاز کے قابل نہیں سمجھتی، لہٰذا اسے اس کی بد نصیبی کا مزید احساس دلا کر مما اس پر احسان کریں گی۔ ظاہر ہے اس کے بعد مما اس سے مزید کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ زہرا کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اور شگن کے طور پر جو سونے کے جڑاؤ کنگن ساتھ لے کر گئی تھی وہ زہرا کے سرہانے چھوڑ کر آ گئیں۔ پاپا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ہمارے یا زہرا کے خاندان کے نام پر کوئی حرف آئے۔ میں پاپا کو کوئی جھوٹی تسلی دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ کر بستر پہ لیٹ گیا۔ اب یہ قصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا، مجھے اسے جیتنا تھا یا پھر اپنی ہار کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ البتہ میں نے پاپا کی بات کا اتنا مان ضرور رکھا کہ میں نے براہ راست زہرا کے گھر جانے سے پرہیز کیا، ورنہ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں بنا کہیں رکے اس کے گھر کا دروازہ کھولوں اور سیدھے جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ جمعرات آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے، اور یہ 2 دن میں نے کس طرح کاٹے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے گاڑی نکالی اور مما کی آوازوں کی پرواہ کیے بنا تیزی سے گاڑی دوڑاتا ساحل کی جانب نکل پڑا۔ عبداللہ مجھے درگاہ کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا، شاید وہ قریبی بستی سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینے کے لیے درگاہ سے باہر نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ اس دن بے ہوش ہونے کے بعد سے میں نے بے مروتی کی انتہائی تو کر دی تھی۔ مجھے کم از کم عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو ایک بار یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ نے اپنے رویے سے ذرا بھر بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ اوپر درگاہ میں میرا انتظار کرے، وہیں آ کر اس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عبداللہ سر ہلا کر اوپر چلا گیا اور میں نے وہیں پتھریلی سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پہ ڈیرا جما لیا۔ لوگ سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے رہے اور میں ان کے قدموں سے الجھتا رہا، لیکن آج میں نے وہاں سے نہ اٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے مجھے یوں ہی لوگوں کی ٹھوکروں میں بیٹھے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی دور سے مجھے زہرا کی گاڑی ریت اڑاتی درگاہ کی جانب آتی دکھائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک ہی لمحے میں میرے جسم کا سارا خون میری کن پٹیوں کی جانب دوڑنے لگا ہو۔ میں ہجیانی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ گاڑی قریب آ کر رک چکی تھی اور اس میں سے حسب معمول وہی پرانی خادمہ زہرا کی ماں اور خود زہرا اترتی دکھائی دی۔ سب سے آگے زہرا کی ماں، پھر زہرا اور پھر اس کے پیچھے زہرا کی خادمہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے درگاہ کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کی بھی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی زہرا کی والدہ نے مجھے کراس کیا، میں نے ایک دم زہرا کے بالکل اور عین سامنے آ کر کسی چٹان کی طرح جم گیا۔ زہرا جو اپنی دھن میں سر جھکائے آگے بڑھ رہی تھی، ایک دم ٹھٹک کے رک گئی اور غصے میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے لفظ اس کے سینے میں ہی گھٹ کے رہ گئے۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔